اور جو بھی تم درود پڑھتے ہو اس کو مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں آرام فرما رہے ہیں، وہاں تک پہنچا دیا جاتا ہے، فرشتے لے جا کر کے پہنچاتے ہیں۔ بالکل اپنے ٹارگٹ کی طرف دیکھتا رہتا ہے، اپنے مقصد کی طرف دیکھتا رہتا ہے کہ جمعہ کی اذان ہو گئی، اب کاروبار کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، آج جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا مطلب ہے جمع ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے کے 7 دن بنائے ہیں۔ ان 7 دنوں میں جمعہ کا دن سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے، یہاں تک کہ جمعے کے دن کو ہفتے کی عید کہا گیا ہے۔ ہفتے کی عید ہے جمعہ کا دن۔ اور جمعہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا، سورج ہفتے کے جن دنوں میں طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے۔ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، اور جمعہ کا دن سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار۔ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے۔ جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا۔ جمعہ ہی کے دن
حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، جمعہ کے دن ہی قیامت آنے والی ہے۔ اسی لیے چونکہ جمعہ کے دن قیامت آنے والی ہے، زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے، انسان اور جنات کے علاوہ، چاہے رینگنے والے ہوں، چلنے والے ہوں، اڑنے والے ہوں، تیرنے والے ہوں، سمندر کی مچھلیاں، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، 2 پیر والے، 4 پیر والے جانور، جنگل و بیابان میں رہنے والے، بلوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے، سب کے سب جمعہ کے دن ڈرتے ہیں۔ جمعہ کا دن آتا ہے تو گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ آج کا دن وہ ہے جس میں قیامت آ سکتی ہے۔ جمعہ کے دن قیامت آ سکتی ہے، کہیں آج ہی قیامت نہ ہو، اس لیے ساری کی ساری مخلوق ڈرتی ہے سوائے انسان کے اور جنات کے۔ حالانکہ سب سے زیادہ انسان کو اور جنات کو ڈرنا چاہیے تھا، سب سے زیادہ خوف انسان کو ہونا چاہیے اور جنات کو ہونا چاہیے، کیونکہ جب کوئی مخلوق مر جاتی ہے، اپنی زندگی پورا کر کے چلی جاتی ہے، تو تمام مخلوق میں سے صرف انسان اور جنات سے حساب لیا جائے گا، کتے سے حساب نہیں لیا جائے گا، کسی اور جانور سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ اللہ کی عبادت اس نے کی ہے نہیں کی ہے، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے۔ انہوں نے آپس میں اگر کوئی لڑائی جھگڑا کیا ہے، ایک سینگ والی بکری نے دوسرے بے سینگ والے کو مارا ہے، تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ نمٹا دے گا اور دونوں کو مٹی بنا دے گا۔ لیکن مکمل حساب و کتاب، پوری زندگی کا حساب و کتاب لینا اور اس پر جزا یا سزا دینا، قبر کا عذاب ہے یا قبر میں جنت کے نور کا پھیلنا ہے، قیامت کا ہولناک منظر ہے، جنت میں داخل ہونا یا جہنم میں چلا جانا، پل صراط پر چلنا، یہ سب کا سب انسان کے ساتھ متعلق ہے۔ اس لیے انسان کو سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے کہ آج جمعہ کا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہی قیامت کا دن نہ ہو۔ لیکن ہمارا مسلمان جمعہ کے دن نہیں ڈرتا، نہیں گھبراتا، رات میں اٹھ کر 2-4 رکعتیں اللہ کے سامنے پڑھ کر کے روتا نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کے یہاں جمعرات کو عید کی رات کی طرح جاگا جاتا ہے، جیسے کل عید ہونے والی ہو تو رات میں اللہ تعالیٰ بہت دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو جمعہ کی رات میں اولیاء اللہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر لیا کرتے ہیں، تھوڑا بہت ہی آرام کرتے ہیں، 1-1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ، باقی پورا کا پورا وقت عبادت میں اور درود پاک پڑھنے میں۔ درود پڑھنے کا بھی ایک الگ مزہ ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بیان کروں گا بعد میں۔ ابھی جمعہ کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ تو اولیاء اللہ راتوں میں تہجد کی نماز پڑھ کر درود پاک پڑھا کرتے تھے، 1,000 مرتبہ درود شریف، 1,000 مرتبہ درود شریف جمعہ کی رات میں، اور دن میں بھی درود پاک کی کثرت کیا کرتے تھے،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود پڑھا کرو، تم جو درود پڑھتے ہو وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے، چاہے تم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کر کے درود پڑھو، وہ درود میرے سامنے لا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اگر ان کو موقع مل جائے کسی بڑے لیڈر کے سامنے کوئی تحفہ دینے کا تو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں کہ میں نے فلاں بڑے لیڈر کو فلاں تحفہ دیا ہے، فلاں گفٹ دیا ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں دیا، کم از کم اس کے ہاتھ سے ہاتھ ملا لیا یا اس کے بازو میں کھڑا ہو گیا، فوٹو میں آ گیا، یا اس کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی، آدمی اپنے آپ کو سنبھالتا نہیں ہے، 1-2 دن تک اس کو نیند نہیں آتی، 400-500 آدمی کے پاس میسج کر دیتا ہے، آج میں فلاں لیڈر سے مل کے آیا ہوں، فلاں لیڈر سے، فلاں بڑے سے میں مل کر کے آیا ہوں اور میں نے اس کو گفٹ دیا ہے، میرے ہاتھ سے ان کو میں نے پانی کا گلاس پکڑایا ہے، ہم سب مل کر کے محلے کی ترقی کے لیے کوئی اپلیکیشن لے کر کے گئے، اس اپلیکیشن کو ہاتھ میں پکڑنے کا موقع مجھے بھی ملا ہے کہ نہیں؟ لوگ اس طرح اپنی تعریف بیان کرتے ہیں اور وہ فوٹو موت تک لٹکا کر کے رکھتے ہیں گھر میں کہ دیکھو میں کتنا بڑا آدمی ہوں کہ بہت بڑے کے ساتھ میری تصویر ہے۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو اسٹوڈیو کی دکان میں چلے جائیے، وہاں آپ کو بہت سارے لوگوں کی تصویریں ملیں گی، کوئی کسی لیڈر کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کوئی ہیرو کے ساتھ یا ہیروئن کے ساتھ، کوئی کسی اور پلیئر کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہے اور اس کا فوٹو لگا ہوا ہے، موت تک اس کو اٹھا کر کے رکھتا ہے، وہ مر بھی جائے اس کے بچے بھی یاد رکھتے ہیں، ہمارے ابا معلوم کیا تم نہ فلاں کے ساتھ میں پھرنے والے، ہاتھ ملانے والے، حالانکہ وہ لیڈر اس کو پیر کی چھوٹی انگلی کے ناخن پر لگے ہوئے دھول کے برابر بھی نہیں دیکھتا، کوئی ویلیو نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے اس پلیئر کے سامنے، اس لیڈر کے سامنے اس آدمی کی۔ یہ اپنے آپ میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، سیلف سیٹسفیکشن، اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے کہ میں بہت بڑا بن گیا وہاں جا کر کے، اس کی طرف سے حالانکہ کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے، وہ اس کی طرف التفات بھی نہیں کرتا، بات بھی نہیں کرتا، وہ تو جان چھڑانے کے چکر میں رہتا ہے کہ کب یہ لوگ یہاں سے نکل جائیں، سب فوٹو لے رہے ہیں۔ بہرحال یہاں دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کثرت سے، عام دنوں میں جس طرح پڑھتے ہو اس طرح نہیں، عام دنوں میں صبح میں 100 مرتبہ پڑھ لیا، شام میں 100 مرتبہ پڑھ لیا، تو آج جمعہ کے دن یعنی کل مغرب سے لے کر آج مغرب تک کثرت کے ساتھ پڑھنا، خوب پڑھنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خوب درود پاک پڑھا کرو، اور جو بھی تم درود پڑھتے ہو اس کو مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں آرام فرما رہے ہیں، وہاں تک پہنچا دیا جاتا ہے، فرشتے لے جا کر کے پہنچاتے ہیں، فرشتے لے جا کر کے آپ کا درود شریف پہنچا دیتے ہیں، اور جب پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی بندے کا درود میرے پاس آتا ہے اللہ تعالیٰ میرے جسم میں روح ڈال دیتا ہے، اور میں کیا کرتا ہوں؟ اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے دعا کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ اب بتاؤ، آپ درود شریف مدن پلی میں بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں، 4,500 کلومیٹر دور وہ درود شریف
فرشتہ لے جا کر کے پہنچا رہا ہے. نہ ایڈریس لکھنے کی ضرورت ہے, نہ اسٹامپ لگانے کی ضرورت ہے, نہ کوریئر ہے, نہ پوسٹ آفس ہے, نہ ریکویسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اے فرشتوں کیا نام تمہارا, میں نے درود 100 مرتبہ پڑھا ہے, اس کو لے جا کر وہاں پہنچا کر کے آؤ. نہیں, فرشتے بھی اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتے ہیں کہ مجھے درود مل جائے, مجھے درود مل جائے, میں لے جا کر کے حضور کے پاس پیش کروں. اور وہاں سے جواب بھی ملتا ہے. جو آدمی ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے. بہرحال درود شریف کی ایک لمبی ٹاپک ہے. تو آج کیا ہے, جمعہ کا دن ہے, اور آج ہی کے دن قیامت آنے والی ہے, جمعہ کے دن. اسی لیے ساری مخلوق ڈرتی ہے سوائے انسان کے اور جنات کے. حالانکہ اس کو سب سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. اور جمعہ کی رات میں, یعنی کل جو رات گزری ہے, اس میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے کچھ رکعتیں پڑھ کر درود شریف پڑھ کر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. اور یہودیوں کے یہاں اجتماع کا دن سنیچر کا تھا, عیسائیوں اور نصرانیوں کے یہاں اجتماع کا دن اتوار کا تھا. اللہ پاک نے ہمارے لیے جمع ہونے کا دن, اجتماع کا دن, ہفتے کی عید جمعہ کو بنایا ہے. دنیا میں آنے والے ہم آخر میں ہیں. دنیا میں ہم سے پہلے دوسرے پیغمبر والے آئے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام آئے, ان کے بعد دوسرے پیغمبر آئے, حضرت نوح علیہ السلام آئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, اسحاق علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, داود علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ. یہ سب پہلے آئے ہیں. یہ سب کیا ہے, پہلے آئے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت اخیر میں آئی ہے لیکن جنت میں پہلے جائے گی. یہودیوں کو, نصرانیوں کو ہفتے میں جمع ہونے والا دن ہفتے کا دیا تھا اور اتوار کا دیا تھا, لیکن ہمیں ان دونوں دنوں سے پہلے جو دن ہے جمعہ کا وہ دے دیا گیا. یہ ہماری خصوصیت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی یہ خصوصیت ہے کہ جمعہ کا دن ہمیں ہفتے کی عید کا دن دیا گیا ہے. اور اسی طرح اللہ پاک نے کائنات کو 6 دن میں بنایا. ویسے تو اللہ کو کوئی چیز بنانے میں, ختم کرنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا, 1 سیکنڈ کا سین بھی نہیں لگتا. وہ تو اللہ نے کسی مصلحت سے 6 دنوں میں ساری کائنات کو بنایا, زمین کو, آسمان کو, چاند کو, سورج کو. جب ساری کائنات کو بنا کر اس کی تکمیل ہوئی, فنیشنگ ہوئی, تو وہ دن کون سا تھا؟ جمعہ والا دن تھا. بہت فضیلت والا یہ دن ہے جمعہ کا دن. ایک اور بات بتا دیتا ہوں, جمعہ کا نام پہلے یوم عروبہ تھا. یوم عروبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 560 برس پہلے ایک آدمی تھے, انہوں نے اس دن کو جمعہ نام رکھا. انہوں نے اس دن کا نام کیا رکھا؟ جمعہ رکھا. اور وہ اسی وقت سے بت پرستی سے دور تھے, ایک اللہ کو ماننے والے تھے. اور اتنے نیک آدمی تھے, اتنے نیک آدمی تھے, عرب والے تاریخ لکھتے تھے, ڈیٹ. تو کعبۃ اللہ کو جس دن بنایا گیا,
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اس دن سے وہ تاریخ لکھا کرتے تھے، لیکن جس دن حضرت کعب کا انتقال ہوا اس دن سے پھر نئی تاریخ لکھنا شروع کر دیا، اس دن سے نیا ڈیٹ شروع کر دیا۔ اتنی محبت ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی تھی۔ بہت نیک آدمی تھے۔ انہی کے خاندان میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ گویا جمعہ کا نام رکھنے والی جو شخصیت ہے لؤی ابن کعب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا لگتے ہیں، دوسرے تیسرے چوتھے جو بھی نمبر کے ہوں، لیکن ہے دادا۔ بہرحال تو جمعہ کا دن آتا ہے، اللہ پاک نے حکم فرمایا جب جمعہ کے دن اذان کہی جائے تو تمام کاموں کو چھوڑ کر کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے چلے جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی اذان کہی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کے دن ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی، جیسے ہم ہر نماز سے پہلے ایک ہی اذان دیتے ہیں، ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ حضور کے زمانے میں منبر کے سامنے ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تب بھی جمعہ کے دن منبر کے سامنے والی ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی۔ لیکن حضور کا زمانہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان کا زمانہ گزرتے گزرتے مدینہ شہر بڑھ گیا، بڑا ہو گیا۔ مسجد نبوی کے اندر منبر کے سامنے دی جانے والی اذان باہر والوں کو، دور والوں کو نہیں سنائی دیتی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن کو آرڈر دیا، حکم دیا کہ اس اذان سے پہلے ایک اور اذان باہر جا کر کے دو، اونچائی پر چڑھ کر کے دو۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہی جمعہ کے دن دو اذانیں ہونا شروع ہو گئیں، ایک منبر والی اور ایک باہر والی اذان۔ صحابہ اس وقت بہت سارے تھے، کسی ایک صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ اے عثمان، آپ وہ کام کیوں کر رہے ہیں جو کام حضور نے نہیں کیا ہے، یا حضرت ابو بکر نے نہیں کیا ہے، یا حضرت عمر نے نہیں کیا ہے۔ کسی بھی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، کیونکہ تمام صحابہ کو پتہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت کو پکڑو، لازم پکڑو، اور میرے جو خلفاء راشدین ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، ان کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ یہ جو کام کرنے کو کہے لازم پکڑ لو۔ کسی بھی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، لہٰذا جمعہ کی اذان دو شروع ہو گئی، اور آج تک ساری دنیا میں جمعہ کی اذان دو چلی ہوئی آئی ہے۔ یہ ایک اہل حدیث ہے جو جمعہ کی اس اذان کو منع کرتا ہے۔ یہ ابھی 150 سال پہلے کا آدمی ہے، اس سے پہلے اہل حدیث کا نام و نشان پوری تاریخ میں، پوری ہسٹری میں نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو اذان کہی جاتی ہے، باہر والی اذان، یہ بدعت عثمانی ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کو یہ اہل حدیث، غیر مقلد، ٹانگ چیر کر کے نماز پڑھنے والے بھائی، یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بدعت ہے بولتے ہیں. بہت جرأت کی بات ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. بہرحال تو جمعہ کی اذان اسی وقت سے 2 ہونے لگی. اب سنیے مسئلہ کیا ہے. اللہ نے بیان فرمایا، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کے لیے اذان کہی جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد کی طرف دوڑو. یعنی اللہ کا جو آرڈر ہے جمعہ کے دن، جمعہ کا خطبہ ہے اور جمعہ کی نماز ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے دوڑو. دوڑنے کا مطلب حقیقت میں دوڑ کر آنا نہیں ہے. دوڑنے کا مطلب ہے جب آدمی دوڑتا ہے نا، جب آدمی دوڑ لگاتا ہے، وہ دائیں طرف بھی نہیں دیکھتا، بائیں طرف بھی نہیں دیکھتا، بالکل اپنے ٹارگٹ کی طرف دیکھتا رہتا ہے، اپنے مقصد کی طرف دیکھتا رہتا ہے کہ مجھے کہاں جا کر پہنچنا ہے. تو دوڑنے والا جس طرح ادھر ادھر نظر کو، ذہن کو لگائے بغیر اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس طرح اے ایمان والو جمعہ کے دن اذان کہی جائے. کون سی اذان؟ پہلی اذان جو ہمارے یہاں 12:30 بجے دی جاتی ہے. یہ جب اذان کہی جائے تو اللہ کی یاد کی طرف، جمعہ کی نماز کے لیے دوڑو، یعنی توجہ کرو، سارے کام چھوڑو، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی نہیں ہے. کھانا نہیں کھاؤ، اس سے پہلے ہی فارغ ہو جاؤ یا بعد میں کھاؤ. کھانا پینا کچھ بھی نہیں. ہر وہ کام جائز نہیں ہے جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مخل ہو، ڈسٹرب کرنے والا کام ہو. کوئی کام نہیں کرنا. جو بھی کام کریں گے حتیٰ کہ مطالعہ کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے. کوئی آدمی بیٹھ کر کے گھر میں کتاب پڑھ رہا ہے، جمعہ کی اذان ہو رہی ہے، علماء فرماتے ہیں کتاب بند کر، چل مسجد، نہیں پڑھنا تجھے، ابھی جماعت میں ٹائم ہے لیکن نکلو، تم نکلو، جمعہ کی اذان ہو گئی. کیا پتا تم سوچ رہے ہو کہ ابھی میں 10 منٹ پہلے نکل کر کے جاؤں گا، راستے میں جاتے جاتے تمہارے کپڑوں میں نالی کا کیچڑ پڑ جائے، گندگی لگ جائے، پھر تم نہانے جاؤ گے یا کپڑے بدلنے جاؤ گے، تمہاری جمعہ نکل جائے گی. اذان ہو گئی تو دوسرے کام کی طرف توجہ نہیں دینا، سیدھے نماز کی طرف نکل کر کے آ جانا. وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت، دکان کاروبار بند کرو. جمعہ کی اذان ہو گئی، اب کاروبار کرنا ناجائز ہے، حرام ہے. کتنا ہی امپورٹنٹ کام کیوں نہ ہو، سب کو چھوڑ دینا ہے اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے نکل کر آنا ہے. پہلے کے لوگ جمعہ کے دن بہت اہتمام کیا کرتے تھے. علماء کرام فرماتے ہیں انہوں نے اپنے زمانے میں دیکھا ہے، ہمارے بڑے جو علماء تھے وہ فرماتے ہیں کہ بعض علاقوں میں ایسا ماحول بنا ہوا تھا جمعہ کے دن، کیا صبح کی نماز ہوتے ہی اشراق کے بعد ہی سے لوگ مسجد میں آنا شروع کر دیتے تھے، حتیٰ کہ گاؤں کے رہنے والے، کھیڑے کے رہنے والے نکل کر کے شہروں میں آتے تھے، اس مسجد میں جاتے تھے جہاں پر جمعہ ہوا کرتی ہے، اس مسجد میں جا کر بیٹھ جاتے تھے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن مسجد میں پہلی گھڑی میں آ جاتا ہے اس کو ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. بقرعید کے دن اگر امام صاحب یا کوئی مولانا صاحب کسی بڑے مالدار آدمی سے کہے کہ اس مرتبہ بقرعید میں اونٹ کی قربانی دو، وہ کہے گا حضرت میری قربانی کر لیں، اونٹ کی قربانی میں نہیں دے سکتا. اونٹ تو بہت مہنگا جانور ہے. اور یہاں دیکھیے ثواب کتنا ہے. جمعہ کے دن جو آدمی پہلے آتا ہے اس کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے.
جو آدمی دوسری گھڑی میں آتا ہے اس کو گائے یا بیل قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو آدمی اس کے بعد میں آتا ہے اس کو بکرا سینگوں والا، وہ بھی زبردست طاقتور ایسا بکرا قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور جو آدمی اس کے بعد میں آتا ہے اس کو مرغی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. مرغی کہیں قربانی کر لیں. یہ جو غیر مقلد ہے نا اہل حدیث بھائی، اپنی عقل سے حدیث کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو بقرعید والے دن مرغی کی قربانی دیتے ہیں. مرغی کی قربانی، حالانکہ مرغی کی قربانی نہیں ہوتی. قربانی بس اونٹ ہے، گائے بیل بھینس ہے، بکری وغیرہ ہے، بس مینڈھا دمبا. مرغی کی قربانی نہیں ہوتی. تو جو آدمی بعد میں آتا ہے مرغی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور جو آدمی اس کے بعد میں آتا ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹے موٹے دماغ والوں کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ پہلے آنے والے کا ثواب ایسا جیسا کہ اونٹ کو قربان کر دیا ہو، بعد میں آنے والے کا ثواب ایسا جیسا کہ گائے کو قربان کر دیا ہو. ایک مثال ایگزامپل دے کر کے حضور سمجھانا چاہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ پہلے آنا یہ بہت بڑا ثواب کا باعث ہے. اس لیے 50-60 سال پہلے کا جو زمانہ تھا وہ ایسا تھا، لوگ مسجدوں میں جمعہ کے دن اشراق کے وقت سے ہی آ کر کے صفیں لگا کر بیٹھ جاتے تھے. آج بھی یو پی کے علاقوں میں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر جمعہ کے دن لوگ صبح ہی آ جاتے ہیں. کوئی 8 بجے آ رہا ہے، کوئی 9 بجے آ رہا ہے. باضابطہ پوٹلی لے کر کے آتے ہیں، 1-2 بریڈ رکھ لیا، سیب رکھ لیا، یا روٹی کا ٹکڑا رکھ لیا، کھجور رکھ لیا جمعہ کے دن. تو ایسے لوگ اصل میں ثواب کے مستحق ہیں. بالکل شروع میں ہی آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں صفوں میں، اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب تو بہت زیادہ ہے. بہرحال تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے جب اذان کہی جائے، جمعہ کے دن اذان کہی جائے تو تمام کاموں کو چھوڑو اور نماز پڑھنے کے لیے نکلو. ایک اللہ والے تھے، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. پہلے انگریز تھے نا ہندوستان میں، انگریزوں نے جیل میں ہمارے جیسے علماء کو ہی ڈالا ہے، کیونکہ علماء نے ہی انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے خوب آوازیں بلند کی ہیں. اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے بھی اس میں بہت بڑا رول اپنایا ہے، حصہ لیا ہے. بہرحال تو ایک بزرگ کو، ایک اللہ والے کو جیل میں ڈال دیا گیا. اب حضرت وہاں جیل میں نماز وغیرہ پڑھا کرتے تھے. جمعہ کا دن آتا، جیل میں رہنے والے بتاتے ہیں کہ یہ حضرت جمعہ کے دن جمعہ کی جیسے ہی اذان ہوتی یہ اپنے کمرے سے باہر نکلتے اور جیل کا جو مین گیٹ ہوتا تھا باہر جانے کا، وہاں تک تیزی کے ساتھ چل کر کے جاتے اور واپس آ جاتے. ہر جمعہ ہم نے حضرت کو دیکھا کہ جمعہ کی اذان ہوتی ہے جمعہ کے دن تو یہ کیا کرتے ہیں، اپنے کمرے سے نکلتے ہیں اور گیٹ تک جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. ایک مرتبہ ہم نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ حضرت کیا ماجرا ہے، ہر جمعہ کو آپ اپنے کمرے سے نکلتے ہیں اور جیل کا جو مین گیٹ ہے وہاں تک جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والوں، جمعہ کے دن جب اذان کہی جائے تو نماز کے لیے دوڑو، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے نکلو. اللہ نے یہ آرڈر دیا ہے، میرے بس میں جتنا ہے میں اتنا کر رہا ہوں. اذان کی آواز جمعہ کے دن میرے کانوں میں پڑتی ہے تو میں اپنے کمرے سے نکلتا ہوں اس ارادے سے کہ مجھے جمعہ کی نماز پڑھنا ہے.
تو میں چلتے چلتے جیل کا جو مین گیٹ ہے وہاں تک پہنچتا ہوں تو دیکھتا کیا ہوں، آج بھی میرے لیے گیٹ بند ہے، تو میں واپس آ جاتا ہوں۔ دیکھیے اللہ والے قرآن کریم کی ایک ایک آیت کا کتنا مطلب سمجھتے ہیں اور کیسا عمل کرتے ہیں۔ آج ہمارا مسلمان جمعہ کے دن کب آتا ہے معلوم ہے؟ امام صاحب جب ممبر کے سیڑھیاں اترتے ہیں تب یہ مسجد کی سیڑھیوں کو چڑھ کر کے آتا ہے۔ حالانکہ یہ جو فرشتے ہیں نا، جمعہ کے دن جیسے ہی اذان ہوتی ہے فرشتے گیٹ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ پہلے کون آیا؟ مؤذن صاحب آئے، پھر فلاں آئے، پھر فلاں آئے، اس طرح وہ ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ فلاں کو اونٹ کا ثواب، فلاں کو گائے کا ثواب، فلاں کو بکرے کا ثواب، فلاں کو مرغی کا، فلاں کو انڈے کا، فلاں کو اتنا، اس طرح سب لکھتے رہتے ہیں۔ نام رجسٹر، پورا نام لکھتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی امام صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر کے قریب پہنچ جاتے ہیں، ممبر چڑھنے لگتے ہیں، تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے آ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم بھی عربی خطبہ سنیں گے، ہم بھی عربی خطبہ سنیں گے۔ اور ہمارا مسلمان سوتا رہتا ہے، جمعہ کے دن بھی صبح سویرے نہیں اٹھتا۔ ہمارا مسلمان کیسا ہے؟ پورا ہفتہ سوتا ہی رہتا ہے، جمعہ کے دن اور زیادہ سوتا ہے۔ حالانکہ جمعہ کا دن پورے ہفتے میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے۔ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والا دن ہے، لیکن جمعہ کے دن ہمارے مسلمان، اس کو جمعہ کا دن، اتوار، ہفتہ کوئی فرق نہیں ہے، کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ جس طرح جانور کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ گھوڑ میں بھی چلا جاتا ہے، آپ کے گھر میں بھی گھس جاتا ہے، گھوڑ میں آپ کے گھر میں جانور کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، اس طرح مسلمان آج کا ہمارا ایسا ہو گیا ہے، جمعہ کے دن بھی ہوتی ہے، دل کے اندر کوئی غیرت، ایمانی غیرت، جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کم از کم آج جمعہ کا دن ہے، چلو آج سویرے مسجد میں چلے جائیں، کچھ رکعتیں نماز پڑھ لیں، اللہ سے توبہ استغفار کر لیں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ نہ ماں کو فکر ہے، نہ باپ کو فکر ہے۔ ماں بھی سوئی پڑی ہے بستر میں، باپ بھی سویا ہوا ہے، اور بیٹا بھی رات بھر چونکہ ڈیوٹی کیا ہے نا، 1-2 بجے تک موبائل میں گیم کھیل رہا تھا یا انٹرنیٹ دیکھ رہا تھا، ناپاک چیزوں کو دیکھ کر کے اپنی جوانی کو برباد کر رہا تھا۔ ماں کو فکر نہیں ہے، باپ کو فکر نہیں ہے، سب لوگ جو ہے جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے آج کا ہمارا نوجوان، اللہ حفاظت فرمائے۔ میں بہت یہ بات بولتا رہتا ہوں، 40 سال آنے سے پہلے ہی ہمارا جوان 60 سال کا، 70 سال کا بن رہا ہے۔ کیوں؟ سستی ہے، ہمیشہ پڑا رہتا ہے، سویا رہتا ہے۔ جو قوم صبح میں اٹھنے کی عادی نہیں ہے، صبح میں نہیں اٹھتی ہے، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ غیروں کے یہاں دیکھیے، صبح سویرے اٹھتے ہیں، ایکسرسائز کرنے کے لیے، واکنگ کے لیے، ادھر ادھر جاگنگ کرنے کے لیے چلتے ہیں، اور ہمارا نوجوان بریانی کھا کر، یہ کھا کر خوب سویا ہوا ہے، سو کر اس کو ہضم کر رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں سویرے اٹھنے والوں کے لیے دعا دی ہے۔ آج تمہارا باپ تمہارے لیے دعا نہیں کرتا، ماں آج اپنے بیٹے کے لیے دعا نہیں کرتی ہے، کوئی دوست اپنے دوست کو دعا دینے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، جو لوگ صبح سویرے اٹھنے والے ہیں، اے اللہ ان کے دن میں برکت ڈال دے، ان کے کاموں کے اندر برکت کو ڈال دے۔ تو بہرحال جمعہ کے دن جب پہلی اذان کہی جائے تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے نکلنا چاہیے، اور کاروبار بالکل بند۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا، آخری بات بتا کر ختم کرتا ہوں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب
जुमा की नमाज मुकम्मल हो जाए, जब जुमा की नमाज अदा कर ली जाए, फंतशिरू फिल अर्ज, जुमा की अजान, जुमा की नमाज से पहले कारोबार सब अल्लाह ने बंद करने को कहा। अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, अब जुमा की नमाज हो गई है, अब क्या करो, फंतशिरू फिल अर्ज, जमीन में फैल जाओ, वबतगू मिन फज़लिल्लाह, यानी अल्लाह की जानिब से रोजी को हासिल करो, खूब रोजी मिलेगी। उलमाए किराम ने लिखा है कि जो आदमी जुमा की नमाज पढ़कर उसके बाद में अपने कारोबार में जाता है, कारोबार करने के लिए निकलता है, अल्लाह ताला उसके कारोबार में 70 बरकतों को नाजिल करता है। कितनी बरकतें? 70 बरकतें। और एक सहाबी हैं हजरत इराक इब्ने मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु अल गिफारी, इनका अमल क्या था, जुमा की नमाज मुकम्मल होने के बाद ये मस्जिद से बाहर निकलते और दरवाजे पर पहुंचकर ये दुआ मांगते, अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, इन्नी अजबतु दावतका, ऐ अल्लाह मैंने तेरा हुक्म पूरा किया। तूने कहा था ना जुमा की अजान हो जाए तो मस्जिद में आ जा, मैं आ गया था, ऐ अल्लाह इन्नी अजबतु दावतका, मैंने तेरा हुक्म पूरा किया, वसल्लैतु फरीज़तका, और मैंने तेरी जो नमाज है 2 रकात वाली जुमा की नमाज, इस नमाज को मैंने अदा कर लिया, वंतशरतु कमा अमरतनी, ऐ अल्लाह जिस तरीके से तूने मुझे जुमा की नमाज के बाद रोजी हासिल करने के लिए निकलने को हुक्म दिया है, ऐ अल्लाह अब मैं जुमा की नमाज से फारिग होकर बाजार जा रहा हूँ, कारोबार करने जा रहा हूँ, फरजुकनी मिन फजलिका व अंत खैरुर राज़िकीन, लिहाजा ऐ अल्लाह तो अपने वादे को पूरा फरमा, मुझे अपने फजल से रोज़ी अता फरमा, तू सबसे बेहतरीन रोज़ी देने वाला है। ये दुआ मांग करके निकला करते थे। उर्दू में भी आप दुआ मांग सकते हैं, ऐ अल्लाह तूने हुक्म दिया है कि जुमा की नमाज के बाद कारोबार में लग जाओ, अल्लाह की जानिब से तुम्हें रोज़ी मिलने वाली है, ऐ अल्लाह मैं कारोबार करने अपने ड्यूटी पर अपने काम पर जा रहा हूँ, ऐ अल्लाह मुझे हलाल रोज़ी अता फरमा। तो बहरहाल जुमा का दिन हफ्ते की ईद का दिन है, फजीलत वाला दिन है, इसलिए जुमा के दिन हमें एहतिमाम के साथ मसाजिद में आना चाहिए और रातों में भी उठ करके, यानी कल जो रात गुजरी है इस रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना, दरूद पाक पढ़ना, तौबा इस्तिग़फ़ार करना है, और जुमा के दिन गुस्ल भी करना है, और अच्छे कपड़े पहनना, साफ़ सुथरे, और इतर वग़ैरह लगाना, सर में दाढ़ी में तेल लगाना। दाढ़ी तो नहीं है आपको, बहुत सारे लोगों को है दाढ़ी, जिनको नहीं है वो इस सुन्नत पर अमल नहीं कर सकते, अफसोस की बात है। अब मैं आपको क्या बताऊं, कब्र में कौन आएगा, कब्र में आपका बाप नहीं आता, भाई नहीं आता, बेटा नहीं आता, आपकी दाढ़ी आएगी। कब्र में कोई बचाने वाला नहीं है। दीन के अहकाम को मजाक ना समझें, मजाक ना बनाए दीन को। अल्लाह ने हमें दुनिया में उसकी इबादत के लिए भेजा है, दुनिया के लिए नहीं भेजा है। दुनिया हमें मेहनत करके, मजदूरी करके, नौकरी करके, कारोबार करके हमें हासिल करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के चक्कर में हम अल्लाह को नाराज़ कर दें। नहीं, दाढ़ी रखना वाजिब है और पैगंबरों की सुन्नत है, पैगंबरों का तरीका है, दाढ़ी रखा करें। खैर, अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।